قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ نقل فرمایا گیا. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ ان کا یقین ایمان کیسا تھا اور آج ہماری مستورات کا یقین کیسا ہے. مستورات اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وہی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس بچے کو دودھ پلائیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ اسے فرعون کے لوگ پکڑ کے لے جائیں گے تو بچے کو دریا میں ڈال دیجئے. یأخذ عدو لی وعدو اللہ، اس بچے کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن. مگر ساتھ فرما دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم ڈرنا بھی نہیں پریشان بھی نہ ہونا. انا رادوہ الیہ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ایمان کا امتحان ہے. عقل کہتی ہے میرا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ نے بچانا ہی ہے تو جس کمرے میں ہے وہاں پولیس آئے ہی نہ. میں کسی کار میں رکھ کے آ جاتی ہوں، پولیس وہاں جائے ہی نہ. مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مشاہدے کو توڑنا تھا. فرمایا کہ اس کو دریا میں ڈالو. اب عقل کہتی ہے کہ دیکھ اگر اس کو تم کسی بکسے میں ڈال کے دریا میں ڈالو گی تو تمہیں اس میں سوراخ رکھنے پڑیں گے اس بچے کو آکسیجن پہنچانے کے لیے، اور ان سوراخوں سے پانی بھر جائے گا تو بچہ ڈوب کے مرے گا. اور اگر سوراخ بند کر دو کہ پانی نہ جائے تو بچہ آکسیجن کی شارٹیج سے مر جائے گا. عقل کہتی ہے کہ میرا بچہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں، یا تو پانی میں بھرنے کی وجہ سے ڈوبنے سے مرے گا یا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے بنے گا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، ہم نے تمہیں واپس پہنچانا ہے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ پکڑے گا کون؟ فرعون، جو میرا بھی دشمن بچے کا بھی دشمن. اب عورت دل میں سوچتی ہے اللہ اگر اس بچے کو بچانا ہی ہے تو کسی نیک بندے کے ہاتھ میں پہنچتا جو میرے پاس لے آتا. آپ بھی کتنے بڑے ہیں تو پہنچا بھی اس کے ہاتھ میں رہے ہیں جو اس کا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن. مگر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، ہم اسے لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ذات تھی، ان کا ایمان، ان کا یقین بڑا مضبوط تھا. اس لیے تو یہ واقعہ قرآن مجید میں نقل کیا تاکہ امت محمدیہ کی عورتیں ان کے ایمان کا واقعہ سن کر اپنے ایمان کو تولیں کہ ہم دلوں میں کتنا ایمان لیے بیٹھی ہیں. ہوا کیا؟ انہوں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے پہ تھا. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے وہ پکڑ کے بکسا فرعون کو پیش کیا. جب کھولا تو اس میں ایک بچہ موجود تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، ہم نے آپ پر اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، جاذب نظر تھی. مفسرین نے لکھا کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو دیکھتا تو دل دے بیٹھتا. فرعون کی بیوی نے دیکھا، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو فرمانے لگی لا تقتلوہ، فرعون تم نے اسے قتل نہیں کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے. اب دیکھو ہوم گورنمنٹ کا کتنا اثر ہوتا ہے.
فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا. یہ بچہ جب اس کی بیوی نے کہا کہ قتل نہیں کرنا تو ہوم گورنمنٹ کا جیسے ہی آرڈر ہوا بادشاہ سلامت جی کہنے لگے جی بالکل ٹھیک اسے قتل نہیں کریں گے. اب اس کو لے کے فرعون گھر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ہم نے ان پر دوسری عورتوں کے دودھ کو حرام قرار دے دیا. چنانچہ وہ عورتیں دودھ پلانے لگی. ڈبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے تو عورتیں جب دودھ پلانے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیتے ہی نہیں تھے. ساری رات گزر گئی. اب فرعون اور اس کی بیوی دونوں پریشان ہیں. محل کے اندر عجیب تماشا بنا ہوا ہے. بچہ دودھ پیتا نہیں اور محبت چونکہ ہو گئی تھی. اس کی شکل اتنی خوبصورت تھی اس کو روتا دیکھ نہیں سکتے تھے. اب سب پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کون سی عورت ہو کہ جس کا دودھ یہ پی لے. چنانچہ اعلان کروا دیا گیا جو کوئی عورت دودھ پلانے کے کنڈیشن میں ہے وہ آئے اور بچے کو دودھ پلائے. ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رات بڑی غم میں گزاری. آخر ان کا جگر گوشہ بیٹا ان سے دور تھا. عورتیں سمجھ سکتی ہیں کہ ماں پہ کیا بیتی ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے دریا میں بیٹے کو ڈال کے آ گئی. اب گھر کی چارپائی سے اسے کیسے نیند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح بڑے غمزدہ حالت میں کی ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا اگر ہم اس کے دل پہ گرا نہ دیتے تو وہ تو رو پڑتی اور راز فاش کر بیٹھتی. ہم نے اس کے دل کو تسلی دے دی. ربط قلوب بتا کر دیا. اس کے دل کو گرا لگا دی تاکہ وہ روئے نہیں صبر کر جائے. چنانچہ بیٹی کو بلا کے کہتی ہے بیٹی جاؤ تو صحیح بھائی کی خبر لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئی. کیا منظر دیکھتی ہے. ان کا بھائی تو دودھ پیتا نہیں عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں. وہ فرعون سے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یأکلونہ وہم لہ ناصحون کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. مفسرین نے لکھا کہ جب اس بچی نے کہا بڑے خیر خواہ ہوں گے تو فرعون کو بات تو کھٹکی. اس نے بچی کو پکڑ کے کہا کہ تم کیسے کہہ رہی ہو بڑے خیر خواہ ہوں گے. وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگی کہ ہم آپ کی رعایا ہیں ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا. فرعون کہنے لگا ہاں تم نے ٹھیک کہا اچھا لے آؤ بچے کی ماں کو. چنانچہ وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے پینا شروع کر دیا. اب مت ایسی ماری گئی تھی اس کی ادھر دھیان ہی نہیں کیا کہ یہ عورت کون ہے بلکہ ساری رات جاگتے رہے پریشان ہوتے رہے. اب جب یہ خبر ملی کہ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی لیا تو فرعون خوش ہو گیا. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے اب اس عورت کو کہو کہ بچے کو دودھ پلائے. ایک مشکل ختم ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن تک تو محل میں رہی. فرمانے لگی کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی اپنے گھر واپس جاؤں گی. تو فرعون کہنے لگا کہ نہیں تم ایسے کرو کہ واپس نہ جاؤ اس بچے کو ساتھ لے کے جاؤ. تم اپنے گھر میں اسے دودھ پلاتی رہنا اور میں ہر مہینے کی تنخواہ تمہیں تمہارے پاس گھر بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس. کئی تقر عینها ولا تحزن تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو. وَلِتَعْلَمْ اور وہ اس بات کو جان لے ان وعد اللہ حق اللہ کے وعدے سچے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. بات سچی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. تو
جب ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پکا یقین نصیب ہو جائے گا. آج عورت سے اگر پوچھیں کہ آپ کے پاس